وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کا نام الوکیل، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میری بہت ہی پیاری ساتھی فرزانہ میرے ساتھ ہیں، جو کہ ایک اسکول میں ٹیچر بھی رہ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی طالب علم بھی ہیں۔ الوکیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت نام۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس نام پر بات کروں، میں اس لفظ الوکیل پہ کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر دیکھا جائے تو عام زندگی میں ہم وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یا جس کے ذمہ داری پر ہم اپنے تمام معاملات کو سپرد کر دیں، کہ وہ اپنے بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ اپنے وکلاء کے سپرد کر دیتے ہیں اور خود بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگر ہم سوچیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کے ساتھ کسی کی مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن اس لفظ کے ذریعے اگر ہم اس میں گرامی کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ الوکیل کون ہے؟ الوکیل وہ جس کے سپرد تمام معاملات کر دیے جائیں، اور کہاں یہ کہ وہ تمام معاملات کو سنبھالے، ان کو دیکھے اور پھر اس کے بعد ان کا نتیجہ دے۔ الوکیل سے ہی ہمیں توکل کرنا آتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھیں کہ توکل کیا ہے۔ اس لفظ کو ہم بہت استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ بھی لیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان محنت کرے، اپنی کوشش کرے اور نتیجے کی امید اللہ رب العالمین سے رکھے۔ اس میں میرے سامنے بہت ہی خوبصورت مثال غزوہ بدر کی ہے۔ صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، 313 ہوتے ہوئے اتنے بڑے لشکر سے لڑ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے قرآن میں جہاں حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ تر کھجوریں لیں، اپنے درخت کو ہلا لیں، کھجوریں آپ کے پاس گر جائیں گی، آپ ان کو کھائیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتے تھے کہ کھجوریں ان کے سامنے آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مریم کو زچگی کی تکلیف کے دوران کہا گیا کہ آپ درخت کو ہلائیں اور کھجوریں آپ کے پاس گریں گی اور آپ ان کو کھائیں۔ تو یہاں سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے ناظرین؟ کہ انسان تمام وسائل کا بھرپور استعمال کرے اور اس کے بعد اپنے مالی معاملات ہوں، اپنے دینی معاملات ہوں، اپنے دنیاوی معاملات ہوں، ان پر بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ رکھے، کیونکہ یہ تمام معاملات اسی کے اختیار میں ہیں۔ اب میں چاہوں گی کہ میری ساتھی اس اسم کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اسم الوکیل کو کس طرح محسوس کیا۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ایک ماں جب اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بابا تمہیں یہ لے کے دیں گے، بابا سے یہ مانگو، بابا آئیں گے تو وہ یہ لے کے دیں گے، ہم اس بچے کو اس کے بابا پہ توکل کرنا سکھا رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا نہیں سکھا رہے۔ ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کو عطا فرمائے گا۔ اور جب ہم اس اسم کو دیکھتے ہیں تو ہم کیوں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد نہیں کر دیتے؟ اپنی محنت کے باوجود ہم ہر وقت ایک دوڑ ہے جو ہماری زندگی میں چل رہی ہے، کارساز ہے نا، کام بنانے والا کام ہے، بنانے بالکل۔ والا ہے۔ محنت کرنا تو برحق ہے، ہمیں کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہم اپنی نمازوں کے لیے بہتر وقت نکال سکتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہوگا ہم نے اپنی محنت کی، اب رب کا ٹائم ہے، ہمیں نماز ادا کرنی ہے، ہم نماز ادا کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بالکل ہم یہ وقت ضائع نہیں کر رہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمیں اس کو کرنا ہے، اور ہم اطمینان کے ساتھ اسے کریں گے، بالکل، بجائے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ نہیں میں اگر نماز ادا کرنے کا بزنس مین ہے، کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کہ میں یہ کام کر لوں تو میرا یہ ٹائم اس میں نکل جائے گا، اور اگر میں نے نماز کے لیے اتنا ٹائم نکال لیا تو میرا یہ کام کیسے پورا ہوگا؟ تو وہ توکل جو اللہ کے اوپر ہے، ہم نے اپنی محنت کر لی
تو ہمیں آسان ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے پورے اطمینان سے کھڑے ہوں گے. بالکل. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ توکل ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کھڑا ہونا سکھا دیا کہ ان کو پتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. میں جس اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی توکل میں اصحاب کہف اپنے زمانے کے ایلیٹ تھے، وہ ایلیٹ کلاس کے تھے، لیکن وہ بچے، وہ ینگ بوائز، بالکل یوتھ تھی، اور وہ کس طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس قدر خوبصورت بات سامنے آتی ہے کہ جب وہ آ کے غار میں سو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لا آف نیچر ہی تبدیل کر دیتے ہیں. بالکل. کہ وہ سوئے اور کتنے ہزار سال سوئے اور سورج نکل رہا ہے تو وہ اپنا رستہ ہی تبدیل کر رہا ہے. اصل میں کمی کہاں ہے؟ مجھے ایسے لگا ہمارے اعتقاد میں، ہمارے یقین میں کمی ہے. ہم پورے یقین کے ساتھ ایک کام کو نہیں کرتے. اور آپ دیکھیے کہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ بچوں کی جب ہم تربیت کرتے ہیں تو ان کو اسم الوکیل کے ساتھ ہم اٹیچ کریں. ہم ان کو سپر ہیروز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور ہم ان کی پاورز کے ساتھ ان کو انسپائر کرتے ہیں بچوں. بالکل ایسے اور بچے انسپائر ہوتے ہیں. بالکل. اس کے بجائے اگر ہم ان اسماء الحسنہ کے ساتھ بچوں کو جوڑیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا تخلیق کرنے والا کس قدر قوت والا ہے. بالکل. تو ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ جب اس بنیاد کے ساتھ بچوں کو ہم بڑا کریں گے تو پھر کیسی جنریشن سامنے آئے گی. بہت بہتر مسلمان آئیں گے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے لوگ آئیں گے. جیسے وہ حدیث کہتے ہیں ایکل و توکل، یعنی باندھو اور پھر توکل کرو، اپنا کام پورا کر لو. بالکل. اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. اس سے دل کا اطمینان آ جائے گا. جی. جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم نے توکل کیے ہے اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ہم توہمات سے بھی بچ جائیں گے. بالکل. اور یہ توہمات جو ہیں یہ تو ہم انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. روزمرہ کی زندگی میں بہت سے توہمات ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے بجائے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں. یہ جو اس طرح کی ایک عادات ہم نے بنا لی، ہم ان سے ڈرتے ہیں اور پھر رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. اور اس شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ نہ سکے اور کمزور ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، اللہ رب العالمین الوکیل ہمارے تمام امور کا نگران. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، مدد بھی اس سے چاہیں، اپنی پوری کوشش کریں اور نتیجہ اس پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ